بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ خطے میں بہت اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر بہت نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ کبھی بھی پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حال ہی میں جو افغانستان کی تبدیلیاں ہیں اس میں پاکستان کا کردار، نہ ختم ہونے والا کردار جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آج بھی آرمی چیف سے ڈائریکٹر CIA ولیم جوزف نے ملاقات کی ہے اور خطے میں سیکیورٹی اور سلامتی کے امور پہ بات بھی کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو روابط ہیں ان کو مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ اس ملاقات میں DGISI جناب جنرل فیض حمید صاحب بھی تھے، اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ جو CIA چیف ہیں وہ بھارت کا دورہ کر کے یہاں آئے ہیں، جبکہ خطے میں ان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا کیا اس اہم امور جو ہیں اس کے اندر طے پائے ہیں، جبکہ بہت ساری اور بھی معاملات ہیں، خاص کر کے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے کیا معاملات ہیں۔ 9/11 کو حکومت بھی سنبھالنا چاہتی ہے طالبان حکومت، اور طالبان کے جو لوگ ہیں ان کے بھی نام بھی ان کے اوپر پابندی ہے بہت سارے ممالک کے اندر، مغربی ممالک کے اندر خاص کر کے۔ ان سارے معاملات کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن اس سے ایک اور بہت اہم معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ کل شاہ محمود قریشی صاحب نے ورچوئل کانفرنس سے خطاب کیا اور دنیا پر یہ زور دیا کہ وہ جو نیا سیٹ اپ ہے افغانستان کا اس کو قبول کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آفیشلی کیا پاکستان نے اب تک طالبان کے نئے سیٹ اپ کو قبول کر لیا ہے، اور اگر کر لیا ہے تو اس کا اناؤنسمنٹ کیوں نہیں ہوا، اور اگر نہیں کیا تو دنیا کے اوپر آپ دباؤ ڈالنے سے پہلے خود قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہمارا موضوع ہوگا آج کے پروگرام کا، وہ بلاول بھٹو صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے دی ہے PDM کے خلاف اور سہولت کار قرار دیا اپوزیشن کو، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ خورشید محمود قصوری صاحب ہوں گے، جن سے ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال اور جو خطے کی اہم تبدیلیاں ہیں اس کے اوپر۔ السلام علیکم قصوری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ قصوری صاحب، پہلے تو یہ جو آج CIA چیف کی ملاقات آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ایجنڈے پہ کیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کا کردار اس ریجن سے ختم ہو گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کردار واقعی ختم ہو گیا، اور اگر دوبارہ ان کی انٹری ہو رہی ہے تو پاکستان سے کس قسم کا کردار چاہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کا کردار تو ختم نہیں ہوگا، بلکہ ان پہ پریشر مزید پڑ گیا ہے، کیونکہ جو جس طرح وڈرال ہوا ہے یہ تو ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں فیصلہ ہوا تھا تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اسی فیصلے پر عمل درآمد کرایا، لیکن جو وہاں کے ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنز تو خیر ویسے ہی خلاف تھے، اور جو وہاں کا میڈیا ہے، فاکس نیوز یا جو رائٹ میں ہیں، ہینیٹی شو وغیرہ، وہ تو ان کو ویسے ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن جو لبرل میڈیا ہے وہاں کا، انکلوڈنگ CNN اور دوسرے جو ہیں، وہ بھی اس چیز کو ہضم نہیں کر سک رہے کہ جناب وہاں اتنی انویسٹمنٹ ہوئی، اور اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ جو سڑکیں ہم نے بنائی، سب کچھ ہم نے کیا، بقول ان کے چین ادھر آ گیا کہ جی اب وہ وہاں کے انویسٹمنٹ کرے گا۔ چین کرے گا یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بات یوں ہے کہ امریکہ کو یہ سوچ لینا کہ وہ یہاں سے انٹرسٹ لوز کر دے گا، اس پہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ امریکہ نے چائنا کو یہ کہا تھا، یا یونائٹڈ اسٹیٹس نے دلیل یہ دی تھی کہ ہم چائنا پہ فوکس کریں گے، اس لیے ہم یہاں سے مڈل ایسٹ سے، افغانستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تاکہ خاص طور پر ساؤتھ چائنا سی میں فوکس کریں، یعنی کہ چین کا مقابلہ کریں۔ جو چیز بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا اتحادی بھارت ہے اس علاقے میں، اس کی پاؤں پہ انہوں نے خود کو لہڑا مار دیا امریکنوں نے۔ اس کی کس طرح انہوں نے یہ کیا؟ انہوں نے یہ کر دیا کہ انہوں نے پہلی بات تو چائنا کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے ہم چائنا پہ توجہ دیں گے، امریکہ میڈیا بھرا پڑا ہے اس بات میں، چین کے لیے تو آپ نے راہ ہموار کر دی۔ ان ادر ورڈ، جو کشمیر، یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ بھی چائنا کے بارے میں ہے، یہ وہاں تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ چین پہ فوکس کریں گے یہاں سے نکل کے، آپ نے یہاں سے نکل کے تو اس پہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا، اور امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان چین کو بھی ناراض نہیں کر سکتا اور امریکہ کے ساتھ بھی بہترین تعلقات چاہتا ہے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ CIA ڈائریکٹر کیوں پاکستان میں موجود ہیں؟ دیکھیے، وہ تو انہوں نے غصے کا اظہار اس لیے کیا ہے،
بائیڈن ایڈمنسٹریشن بلکہ ایڈمنسٹریشن نہیں کہنا چاہیے، ان کے ڈیفنس سیکرٹری، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کے CIA وغیرہ سب کے پاکستان کے ہم منصبوں سے اپنے رابطے ہیں. غصہ دکھایا جا رہا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی سطح پر کہ جی وہ پرائم منسٹر عمران خان سے بات نہیں کر رہے، تو اس میں غصہ وہ اس بات کا دکھا رہے ہیں، امریکن عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ اصلی وجہ پاکستان ہے جس وجہ سے ہمیں وہاں کامیابی نہیں ہوئی. لیکن ان کو مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ جس طرح افغانستان میں فوج ریت کی دیوار تک بالکل ایک دم نیچے بیٹھ گئی، اب وہ پاکستان کو بلیم کیا پاکستان نے کہا تھا افغان آرمی کو نہ لڑو؟ کیا پاکستان نے اشرف غنی صاحب کو کہا تھا آپ وہاں سے چلے جائیں؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان کا کیس اپنے عوام کی نظر میں جو انہوں نے پاکستان پہ کافی حملہ آور ہونا تھا وہ کچھ زیادہ مضبوط نہیں رہا. اب ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے ساتھ رابطہ نہ رکھا تو جو افغانستان میں پاکستان کا اس وقت انفلوئنس ہے اس سے بھی وہ بھی ان کے کام نہیں آ سکتا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ چاہیں گے کہ جو امریکنز وہاں ہیں یا امریکن انٹرسٹ ہیں اگر وہاں سے نکلنا چاہیں براستہ پاکستان وہ واپس آ جائیں. پاکستان نے آلریڈی ورلڈ بینک، IMF اور اٹالینز اور دوسرے ایمبیسیز کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے بلایا، راستہ دیا. یہی وجہ ہے کہ جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز اور برطانیہ کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر گئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ کیونکہ خود تو نہیں پریزیڈنٹ نے بات کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک ضرور کوشش کیا کیونکہ بھارت تل ملا رہا تھا کہ ہمیں افغانستان سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم افغانستان کے سلسلے میں بھارت سے کنسلٹ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان آئے ہیں. لیکن جو زمینی حقیقت ہے، جو وہاں یہاں کے نیبرز ہیں، جو ہمسائے ممالک ہیں، وہ تو آپس میں بات کر رہے ہیں اور ان کو آپس میں بات کرنا بھی چاہیے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ طالبان نے جو انویٹیشن بھی دیا ہے 9/11 پہ، جو ان کی ووٹ ٹیکنگ سیریمنی ہے، حکومت سازی ہے، اس کے اندر وہ چائنا، ایران اور پاکستان کو دیا ہے، ظاہر ہے کہ اور رشیا کو دیا ہے. لیکن آپ نے احمدی نژاد کا بھی ایک انٹرویو سنا ہوگا جس میں کہ وہ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں پنجشیر کے اندر اور انوالومنٹ اور انٹرفیئرنس بلیم کر رہا ہے ایران بھی پنجشیر کے اندر. تو کیا ہم اس ریجن کے اندر یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایران اور بھارت کا تعاون جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آگے جا کے، اور اگر پاکستان امریکہ کی طرف جاتا ہے تو چین سے بھی ہمیں مخاصمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے احمدی نژاد صاحب کا ذکر کیا ہے نا ابھی. جی بالکل، وہ تو سابق صدر ہیں. جی. اب میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک بیان ضرور آیا تھا پنجشیر کے جب محاصرہ ہو رہا تھا تو ایک ایران کی طرف سے بیان آیا تھا، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوا بیان. کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کافی ڈپلومیٹک اہمیت ہے. دیا کیوں گیا تھا؟ دیا اس لیے گیا تھا ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. میں اپنا تجزیہ وہ کر کے بتا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد نہ صرف وہ ورچوئل کانفرنس جو پاکستان کے فارن منسٹر نے کنوین کی اس میں انہوں نے حصہ لیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگلی میٹنگ ایران کروائے گا، جو کہ ایک پازیٹیو فیصلہ ہے. میرا تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ پاکستان کو ایران کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. بالکل، دونوں نے غلطیاں کی تھی. دونوں ملک ایسے ہیں جن کا کلیدی کردار افغانستان میں ہے اگر افغانستان نے سٹیبل ہونا ہے. تو یہ سبق تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے. ہمیں بھی ایرانیوں کو بھی لگ رہا ہے کہ وہاں بھی سیکنڈ تھاٹس آئی ہیں کہ انہوں نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا. کیونکہ جو دیکھیے ایک بڑی واضح بات ہے کہ جو پنجشیر ویلی کی بات کی جا رہی ہے، انڈین میڈیا نے تو منہ کی کھائی ہے. کوئی وار گیم، پتہ نہیں کوئی ویڈیو گیم سے دکھا رہے ہیں، وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. ہمارے عامر لیاقت صاحب کی تصویر دکھا دی اس میں. اچھا قصور صاحب، لاسٹ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ آج آپ وزیر خارجہ کا آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی سنا ہوگا، انہوں نے دنیا کو کہا کہ آپ نئے سیٹ اپ کو تسلیم کریں. ہم نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا افغانستان کے نئے سیٹ اپ کو، تو پاکستان نے کیا کر لیا ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں اور پھر دنیا کو پرسو بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھی کر لیں؟ اس کا کیا معنی لیا جائے؟ اس کے جی معنی یوں ہے، پاکستان ایک تو دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہماری پوزیشن آپ سے مختلف ہے، نمبر 1.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ان کو ریکگنائز کر لیا ہے. میرا خیال ہے عقل مندی دانش مندی ہوگی کہ یہ جو علاقے کے ملک ہیں یہ فیصلہ اکٹھے کریں تو بہتر ہوگا. لیکن آپ نے پوچھا کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو تسلیم کریں, ان کی مدد کریں. اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے جو گئے تھے یہ جو ملٹری ISI کے ہیڈ وہاں گئے, اس پہ بھی بڑا شور مچا ہندوستان میں. تو ایکچولی وہ تو لگتا ہے کہ ریکگنیشن نہیں ہوئی, کیونکہ وہ تو امریکہ کے بھی گئے تھے, تو کسی کے جانے سے تو ریکگنیشن نہیں ہوتی. بیان دینا کہ جناب ہماری پوزیشن اس لیے مختلف ہے کہ ہسٹوریکلی یہاں سے دوسری طرف اکراس طورخام ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. اب ان کو روک دیا گیا ہے اور اس پہ نیچرلی گورنمنٹ آف پاکستان پہ, ہمارے سفارت خانے پہ پریشر پڑ رہا ہوگا, کیونکہ ہم نے تعلقات عام افغانوں سے تو اچھے رکھنے ہیں. تو اس لیے ہماری اس لحاظ سے تو پوزیشن مختلف ہے, لیکن ہمیں اپنے ہمسائے جو ممالک ہیں ان سے مل کے یہ باقی فیصلے کرنے پڑیں گے. بہت شکریہ سر. میرے خیال میں ریکگنیشن. بہت بہت شکریہ. قصوری صاحب نے بہت اہم بات کی کہ پاکستان ضرور تسلیم کرے, لیکن جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے تسلیم کرے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جو کہ انہوں نے بتایا. ہم دوسرے موضوع پہ اپنے آتے ہیں جو کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی, اور تقریر میں انہوں نے اپنی تمام توپوں کا رخ PDM کی قیادت PMLN اور مولانا فضل الرحمان یعنی جمعیت علماء اسلام کی طرف کیا. انہوں نے کیا کہا اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے, سنوانا ہے. ہمارے ساتھ جناب حافظ حمداللہ صاحب جو کہ PDM کے ترجمان ہیں, وہ بھی سیکٹری اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر رہنما ہیں, سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ جناب امتیاز عالم صاحب معروف تجزیہ نگار ہیں, تبصرہ نگار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ سیکٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر. سو سب سے پہلے حافظ صاحب آپ نے سنواؤں آپ کو؟ جی آپ کو مجھ سے پوچھیں گے؟ میں آپ سے پہلے پوچھوں گی, پہلے میں سنوا دوں. بلاول صاحب نے کیا کہا ہے ذرا حافظ صاحب کو سنوا دیں, ابھی جلسے سے آ رہے ہیں. جی یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا. یا اپوزیشن کا رول ادا کرے یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو. اب ہم آپ کو مجبور کریں گے, بزدار کو گھر بھیجے, عمران کو گھر بھیجے. ووٹ کی عزت کی بات ہو, اور جب ووٹ کا استعمال کا وقت آئے اب بھاگ جائے. ووٹ استعمال کرو, عمران کو گھر بھیجو, مل کے مقابلہ کرو, یہ گر جائے گا. جب کٹ پتلی کا کٹ پتلی گرے گا تو عمران خود بخود گر جائے. کسی کی انا, کسی کا پرسنل پریفرنس کو ترجیح نہ دے. اگر آپ بزدار کو چلاتے رہتے ہو اپنا ذاتی سیاسی مقصد کے لیے, یہ نہ مفاہمت ہے, یہ نہ مخالفت ہے, یہ منافقت ہے. سو حافظ صاحب مولانا نے جواب دیا. ویسے ان کا زیادہ بلاول صاحب کے توپوں کا رخ نون لیگ کی جانب تھا, لیکن مولانا نے جو ابھی سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو پیشکش پیپلز پارٹی کو کی گئی تھی وہ ہم میں بھی کی گئی تھی اور ہم نے قبول نہیں کی, اور ذمہ داری انہوں نے بلاول صاحب کے PDM پہ لگائی کہ انہوں نے توڑوائی ہے PDM. تو آپ کیا کہیں گے, کیوں آپ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عاصمہ بی بی, کافی عرصے کے بعد آپ کے شو میں حاضری ہوئی. دیکھیں بات یہ عاصمہ بی بی, PDM ابتدا میں 10 جماعتوں کی اکٹھ تھی. پیپلز پارٹی اور ANP کی اپنے فیصلے کے مطابق وہ PDM سے الگ ہو گئی. آج 8 جماعتوں کی اکٹھ ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی اور ANP کی علیحدہ ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور PDM کی میں شامل تمام جماعتوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپوزیشن جماعتیں, بے شک وہ PDM کی پلیٹ فارم پر ہو یا نہ ہو جیسے پیپلز پارٹی, ہمیں اپنی صلاحیتوں کو, اپنے سیاسی احتیاط کو اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرے. اس سے فائدہ حکومت کو ہوگا. بالکل یہ مولانا صاحب بھی بار بار کہتے ہیں, PDM کی قیادت بھی بار بار کہتے ہیں. ابتدا میں کتنی باتیں ہوتی رہی, ایک بات کا جواب بھی ہم نے نہیں دیا. آج بھی
اسی انٹرویو میں جب مولانا صاحب نے سلیم صافی سے بات کی ہے، اسی میں مولانا صاحب نے کوشش یہی کی کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپوزیشن جماعتوں کی صلاحیت، ان کی سیاسی اکٹھ، ان کی سیاسی حکمت عملی اپوزیشن کے خلاف کیوں استعمال ہو. لیکن بدقسمتی سے ایسے درجنوں تقاریر، ٹاک شوز پیپلز پارٹی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حکومت کے بجائے پی ڈی ایم کو ڈچ کیا ہے، پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو ڈچ کیا ہے، ان کو نشانہ بنایا ہے. اب اگر میں اس پوری تسلسل کے ساتھ اس داستان پر بات کروں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے وہ کیا، پیپلز پارٹی نے، میں نہیں ذکر، دیکھیں نا جب صدارتی الیکشن ہو رہی تھی، اس کی کٹ پتلی، جب یہ حکومت آئے، صدارتی الیکشن ہو رہی تھی، تو اب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے صدارت کے لیے کون کینڈیڈیٹ تھا؟ علیحدگی کس نے اختیار کی اپوزیشن کے مقابلے میں؟ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر میں مقابلہ کس نے کیا؟ وزارت عظمیٰ میں شہباز شریف کا مقابلہ کس نے کیا؟ اب اپوزیشن جماعتوں میں جو سہولت دی حکومت کو، اپوزیشن جماعتوں کی اپنی انتشار کی وجہ سے. لیکن جب پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم بننے کے بعد پیپلز پارٹی اور این پی جب الگ ہو گئی، اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ آگے میں نہیں جاؤں گا. اچھا، میں اس پہ میں آپ سے آتی ہوں کہ پی ڈی ایم کو ٹوٹی کیسے وہ ہے. لیکن کنڈی صاحب، آپ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ بلاول صاحب یہ کیوں سٹیٹمنٹس بار بار دیتے ہیں، جبکہ ابھی شہباز صاحب سے بھی رابطہ ہوا، اب لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم نہیں تو کوئی اور اتحاد ساری جماعتوں کا بن جائے گا، مل کے کوئی جدوجہد کریں گے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مل کے جدوجہد کریں، دوسری طرف وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ منافقت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کٹ پتلی کی کٹ پتلی ہے. تو ان سٹیٹمنٹس کو کیا معنی لیے جائے؟ کیا پیپلز پارٹی ہی ذمہ دار ہے پی ڈی ایم کو توڑنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آسما، پیپلز پارٹی دیکھیں کیوں پی ڈی ایم کو توڑے گی. پی ڈی ایم کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ دیکھیں چیئرمین بلاول صاحب نے کئی دفعہ شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ کی، ان کے لاہور میں ٹھہرے، ان کے لیے اے پی سی کی اجلاس بلایا، پھر پی ڈی ایم کے وہاں پر بنیاد رکھی گئی، وہاں پر پی ڈی ایم کا ایک چارٹر بنایا گیا، اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی تحریک ہوئی. اور پی ڈی ایم نے جب بھی ہمیں ٹاسک دیا سندھ میں جلسے کرنے کا یا ملتان میں ہم نے جلسے کیا، ہم نے ہمیشہ اپنا ٹاسک جو ہے وہ چیف کیا، بلکہ اس سے بڑھ کیا. دیکھیں اب ہم اس لیے کہتے ہیں، دیکھیں جب ہم نے کہا کہ ہم اعتماد کرتے ہیں، حکومت کے خلاف آتے ہیں، تو ہمیں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا کہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس نمبر ہی پورے نہیں. اس کی اگزامپل جو تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی صورت میں اسلام آباد میں جب وہ سینیٹر بنے تو ہم نے دکھایا کہ اس طریقے سے ہم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب پی ڈی ایف کی میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو لانگ مارچ کریں گے، لیکن پہلے استعفے دیں، استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکومت سے لوگ تنگ ہیں، تو کیوں نہیں ہم پنجاب سے، جو کہ ایک ایزی ٹاسک ہے، ہم آپ کے ساتھ، ہم سب جماعتیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر جو ہیں ہم عدم اعتماد کی تحریک جو کہ جمہوری طریقہ کار ہے ہم لے کے آتے ہیں، اور مرکز کے خلاف بھی لے کے آتے ہیں. اس میں کیا مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا چیز ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک نہیں لانا چاہتے. ہم تو یہی کہتے ہیں اگر حکومت سے چھٹکارا، مولانا کہتے ہیں کہ آپ کی شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ساز باز ہو گئی کہ آپ نے پی ڈی ایم کو ڈچ کیا، اور آپ کی شاید کوئی بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جو پیشکش ہمیں کی گئی تھی وہ پیشکش پیپلز پارٹی کو بھی کی گئی ہے. یہ تو میں پوچھوں گی حافظ صاحب سے کہ ان کو کیا پیشکش کی؟ ہمیں تو کوئی پیشکش نہیں ہوئی. مولانا صاحب کو پتہ ہے، مولانا صاحب کو پیشکش ہوئی ہوگی، ہمیں تو کوئی پیشکش نہیں ہوئی. ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں، اب حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں ہماری میجورٹی تھی ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن، جو بات ہو رہی ہے 2002 میں، اور امین فہیم صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنایا گیا تھا، مولانا صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا گیا تھا. تو اب یہ ہمارے ساتھ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے. مولانا صاحب کو پتا ہوگا کہ ان کو کیا آفر ہوئی، کیا آفر نہیں ہوئی. ہمیں تو فی الحال کوئی آفر نہیں ہوئی. ہم تو روڈوں پہ، ابھی بھی ہم جنوبی پنجاب کی وزٹ پہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا جنوبی پنجاب کی وزٹ پہ ہیں، اور ہم آگے بھی مطلب ہے کہ 2-3 دن ہمارے اور بھی ہیں جنوبی پنجاب. ہم اپنی پارٹی ورکرز کی موبلائزیشن شروع کی ہوئی ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں. اچھا، میں امتیاز صاحب، میں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی اپنی بات کریں، حافظ صاحب بھی بات کریں. میں کوئکلی بریک سے پہلے ایک نقطہ آپ کے سامنے، آپ کو کون لگتا ہے ذمہ دار کون ہے پی ڈی ایم کو توڑنے کا، اور کیوں بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جائے، منافقت نہ کی جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں پارٹیز کے، اور خاص طور پہ جمیعت علماء اسلام کے اور مسلم نواز کے اہداف میں اور پیپلز پارٹی کے اہداف میں فرق تھا، اور یہ سب کو پتا تھا.
मौलाना फजलुर रहमान बहुत नाराज थे कि ये कोई लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं कर रहा बशमूल मुस्लिम लीग नवाज के। तो लिहाजा मौलाना ने टेस्ट करने के लिए ये इस्तीफे लाने की शर्त रखी कि बाकी पहले मेरे पास नहीं आया था और वो जानते भी थे कि पीपल्स पार्टी के नहीं माने। इससे एक तरह से मौलाना की भी जान छूट गई लॉन्ग मार्च से, कि इसलिए कि पिछली बार वो अकेले गए थे तो उन्हें इमदाद नहीं मिली थी बाकी पार्टी। जी हाँ, इस बार उस वक्त दोनों जमातों ने डिच कर दिया उनको। हाँ, इस वक्त भी उन्हें इस दफा भी लास्ट टाइम भी मौलाना को शक था कि ये पार्टी तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला तो तय हो गए थे, ये चले गए जैसे कैसे इन्होंने इलेक्ट करवाया गिलानी साहब को सेनेट का रुकन। उसके बाद ये जब इलेक्शन सेनेट के चेयरमैन का हुआ तो हमने वो सारा ड्रामा देख लिया। उससे जो बिलावल की और जरदारी साहब की जो मूव थी कि पार्लियामेंट के अंदर से कोशिश की जाए तब्दील लाने की, उसे बड़ा झटका लगा। इसका इम्कान पैदा हुआ जब ये ग्रुप पैदा हो गया तहरीक इंसाफ में, जहांगीर तरीन ग्रुप। उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि मुस्लिम नवाज और पीपल्स पार्टी और ये जो ग्रुप है डिसिडेंट्स का पीटीआई में, वो मिलकर एक पंजाब में तब्दील ला सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसे वीटो किया बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि वो समझते थे कि इस सिस्टम का अगर हम इस तरह हिस्सा बन जाएंगे तो फिर हम में और सिलेक्टेड में कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा, मैं इम्तियाज साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद सर मैं ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त जबकि हुकूमत की तब्दीली का एक मौका पैदा हो रहा था तो पीएमएलएन पीछे हटी, क्योंकि तरीन ग्रुप जो है वो बन गया था और पीपल्स पार्टी उसका फायदा उठा सकती थी, पीडीएम उसका फायदा उठा सकती थी कि हम सिलेक्टेड ना बन जाए। तो अब क्या होगा सर? अब जो भी हुकूमत आएगी क्या वो किसी के बगैर आएगी? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके ऊपर मैं हाफिज साहब से भी और कुंडी साहब से भी और आपसे बात करूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हाफिज साहब आप बात सुन रहे थे इम्तियाज साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि जाहिर है कि ऑफर किया गया, मौलाना को भी किया गया था, और आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को भी वही ऑफर किया गया था, मौलाना ने क्यों नहीं वो ऑफर तस्लीम की थी? वो ऑफर थी क्या? देखिए, हमारा जो 26 नुकात है उसमें बुनियादी तौर एक ये नुकता भी था कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कुछ नहीं करना है। यानी हम तो चाहते हैं कि ऐसी जमहूरियत, एक ऐसे पार्लियामेंट जो आजाद खुद मुख्तार हो, पिछले सारे पार्लियामेंट में हो। अगर मौलाना को ऑफर आता है सीनेट के लिए, सेनेटर बने, फिर आपको चेयरमैन सीनेट बनाएंगे। ये ऑफर तो याद है, मौलाना साहब ने उसको रिजेक्ट किया। वही ऑफर जाता है कहीं और। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब को सीनेटर बनाए, 80 वोट पीएमएलएन ने दी, 17, 15, 16 वोट हमारे थे, सीनेट वहां बन सकते, वो बने। अब जब वही यूसुफ रजा गिलानी को जो सीनेट में आपकी अक्सरियत है, तो यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन क्यों नहीं बना, सीनेट चेयरमैन? उन्होंने दिखा दिया कि हम ये भी कर सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन सीनेट हैदरी साहब क्यों नहीं बने? अच्छा, फिर क्या कहा गया कि चलो अपोजिशन लीडर बने, वहां पीएमएलएन का अपोजिशन लीडर है, इधर आपका अपोजिशन लीडर हो, क्योंकि इधर अक्सरियत सिंगल पार्टी आपकी है। लेकिन सवाल ये है कि चेयरमैन भी बाप पार्टी से, उनकी वोटों से, डिप्टी चेयरमैन सीनेट भी बाप पार्टी की वोटों से, अपोजिशन लीडर भी बाप पार्टी की वोटों से। अदम एतमाद का एक ले लेते चांस, हो सकता है कि उसमें भी कोई न्यूट्रलिटी साबित हो जाए। ये मुझे पता नहीं है कि किस सहाफी ने सवाल किया, एसपीआर से या चीफ ऑफ स्टाफ से, कि मौजूदा हुकूमत की हर जायज और नाजायज की सपोर्ट आप लोग करते हैं, आप लोगों की बात मानी। उन्होंने कहा अगर हमारी बात मानी जाती तो पंजाब में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला ना होते। ये बात की या नहीं की ना? रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट हुई है। अब आदमी इत्तेमाद की तहरीक पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ ये किसकी सहूलतकारी की कोशिश कर रही है? लेकिन फिर आपने धरना क्यों खत्म किया? अब आइए ना, आपके साथ किसकी गारंटी थी? तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि पंजाब में आप स्टेब्लिशमेंट के ताउन के बगैर बुज़दार को नहीं हटा सकते। आप अक्सरियत होते हुए आप सीनेट चेयरमैन न बना सके, आपकी आदमी इत्तेमाद सादिक इंजरानी के खिलाफ नाकाम हो गई, तो फिर आप कैसे कहेंगे? तो हम सहूलतकार किसी के नहीं बने। मगर हाफिज साहब, आपके पास भी तो ये था ना, गारंटी तो आपको भी दी की गई थी जब आपने धरना खत्म किया था, फिर आप भी तो, फिर इसका मतलब है कि हमने मान लिया ना। हम देखिए, आप परवेज इलाही साहब और चौधरी शाह साहब की बात करते हैं,
دیکھیے انہوں نے جب بھی سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے وہ بندہ ڈچ ہوا ہے. وہ ایک فریق اکبر بگٹی کے معاملے میں انہوں نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا, ان کو انجام تک پہنچا دیا. انہوں نے یہ لال مسجد کے حوالے سے مشرف اور ان کے درمیان سہولت کاری کا کردار ادا کیا, سالس کے نام سے لال مسجد کو کہاں تک پہنچا دیا. انہوں نے یہاں آ کے بات کی کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے, آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن اس ڈیل کا فائدہ پھر دیکھیں نا, اگر آپ کے ساتھ بات ہوئی اس ڈیل کا فائدہ پی ایم ایل نہیں ہوتا ہے. جب اگر وہ بندہ جو سالس بن کے یا گارنٹر بن کے یا جو بھی بن کے آیا ہے کہ ہم اس ملک میں نئے الیکشن کرواتے ہیں, ہم تو یہی چاہتے تھے کہ نئے الیکشن ہو, صاف اور شفاف الیکشن ہو, غیر جانبدارانہ الیکشن ہو. مولانا صاحب اپنی ذات کے لیے نہ چیئرمینشپ مانگ رہا تھا, نہ پوزیشن لیڈری مانگ رہا تھا, نہ وزارت عظمیٰ مانگ رہا تھا, ورنہ ان کو حکومتوں کی بھی پیشکش ہوئی کہ آپ آ سکتے ہیں. لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں, بات ایک ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے سیاسی طور پر, پارلیمانی طور پر, آئینی طور پر نئے انتخابات ضرورت ہے. یہ نہیں, یہ تمام پارٹیوں کا اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے. ویسے حافظ صاحب جو کر رہے ہیں, امتیاز صاحب آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں آپ کی بھی ملاقات ہوئی, مولانا سے ہماری بھی رہتی تھی ملاقات, ان کے پاس آفر موجود تھی, انہوں نے نہیں کی, اور اس کا فائدہ آپ کے خیال میں پی ایم ایل این نے کیا اٹھایا, جو کہ بات کی ایپیسوڈز اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب کوئی ڈیل کر رہی ہے؟ لیکن مولانا کے ساتھ تو بات چیت چلی تھی, یہ پرویز الہی صاحب بیچ میں پڑے, اور لیکن وہ جو وعدے وہی ہوئے تو پورے نہ ہوئے. یہ حافظ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کی آفر ہوئی تھی سینٹ کی, وہ پیپلز پارٹی کو ہوئی, پیپلز پارٹی نے مان لی, مولانا نے رد کر, اور لیکن پیپلز پارٹی بھی پھر چیئرمین کے الیکشن میں ہار گئی. ایگزیکٹلی, وہ وعدہ بھی پورا نہ ہوا. مولانا ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹھیک, اب معاملہ یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے, ان کے انتشار کا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے, جسے یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے, جسے گرانا چاہتے ہیں. نہ پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی لانے کی پوزیشن میں, نہ باہر سے رہے ہیں. پنجاب میں البتہ تبدیلی آج بھی ہو سکتی ہے, اس پر کہ راضی نہیں ہوتے نواز شریف, ان کی مرضی کے بغیر یہ تبدیلی پنجاب میں نہیں آئے, اور اس میں لگتا ہے نواز شریف کو یہ ہے کہ اس طرح وہ روپ ان کر لیں گے, یعنی نواز لیگ کو بھی شامل کر لیں گے, شامل باجا کر لیں گے. مولانا کے اور زرداری صاحب کے درمیان بہت شدید اختلاف پیدا ہو چکا ہے, اور مولانا کو بہت ایک لمبی شکایات کی لسٹ ہے, اور وہ تیار نہیں ہیں. لہذا کراچی کا جلسہ اسی کی ایک کڑی تھا, اور اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو بڑا چیلنج مسلم یہ تحریک جمیعت علماء اسلام سندھ میں دی, بڑا چیلنج وہ دی عوامی سطح پہ, اور تو لہذا ان کے رستے جدا ہو گئے. اب پی ٹی ایم بھی اگلے الیکشن کا ایک محاذ بن گیا ہے, جس میں یہ جماعتیں آپس میں کوآپریٹ کریں گی, اور پیپلز پارٹی کو بھی باہر رکھ رہی ہیں. تو لہذا ظاہر ہے کہ پھر جب بلاول پہ اور پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کریں گے آپ, اور اس پہ مسلسل آپ حملے کریں گے, خاص طور پر نواز کے دو لیڈرز نے بہت بار حملے کیے ہیں پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ سے, پی ڈی ایم سے نکالنے میں. ٹھیک, اور تو رد تو آئے گا, وہ بھی ظاہر ہے اپنا ایک علیحدہ سے تشخص بنائے. اچھا, اب میں امتیاز صاحب بالکل بہت امپورٹنٹ بات ہے, مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے اور حافظ صاحب سے یہی سوال پوچھوں گی کہ پھر مستقبل میں ہو کیا سکتا ہے, کیونکہ اکٹھے ہوئے بغیر تو یہ معاملات نہیں ہونے لگتے, اور لگتا ہے ایسے کہ اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہیں اس صورتحال میں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب, اب آپ کی جو لڑائی ہے وہ کہتے ہیں لڑتے لڑتے ہو گئے گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم, تو اب اس کا فائدہ تو صرف خان صاحب کی حکومت کو ہوگا, ہو سکتا ہے اگلا الیکشن بھی وہ جیت جائے. دیکھیے اسما میں بھی بات یہ ہے, بے شک یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اپوزیشن کی صفوں میں انتشار سے موجودہ جو دانلجی زدہ حکومت ہے ان کو ضرور فائدہ ملے گا اس کا, لیکن حکومت کم سے کم پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کا جو ایک بیان یہ ہے کہ اس ملک میں لا قانونیت ہے, پوری قوم تسلیم کر رہی ہے. اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے, اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے, اس ملک میں عوام کو اس حکومت نے کچھ بھی سہولت نہیں دی, یعنی مہنگائی, بے روزگاری, لوگوں کی سروں سے چھت
छीन लेना, बिजली की बिल आपके सामने, पेट्रोल की कीमत आपके सामने, रुपए की कीमत कहाँ तक पहुंच गई। यानी कोई एक काम मुझे बता दीजिए कि इस हुकूमत ने आवाम के लिए और उनकी फलाह के लिए किया है, तो ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हाँ, अगर आइंदा इलेक्शन में RTS सिस्टम जैसा आला इस्तेमाल करते हैं तो बेशक उनको एक बार फिर मुसल्लत किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है, जो एक नया ड्रामा है उनको मुसल्लत करने के लिए। लेकिन एक बात गौर से सुने, आज मौलाना ने भी बात की, अगर दोबारा इनको मुसल्लत किया गया उसी तरीके से जो 25-18 को मुसल्लत किया गया, फिर इस मुल्क में दमादमस कलंदर होगा। अच्छा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी इम्तियाज साहब। मौलाना ने आज बड़ा पुरजोश खिताब भी किया। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, और खास करके अगला इलेक्शन और उससे पहले अपोजिशन की जो तकसीम है, ये हुकूमत को कितना फायदा देगी? देखिए, जो आइन की बालादस्ती वाली कुव्वतें जो हैं वो डिफीट हो गई हैं, पीछे हट गई हैं। खुद मुस्लिम लीग नवाज बुरे तरीके से तकसीम हो गई है और शहबाज शरीफ ने अपनी नई मीडिया टीम भी बना दी। PDM भी तकसीम हो गई, पीपल्स पार्टी भी लड़ने वाली पोजीशन में नहीं रही, मुस्लिम लीग भी अंदर से ही गुम हो गई है, न्यूट्रलाइज हो गई है। मौलाना अकेले नहीं लड़ सकते, लिहाजा अगली दफा दमादम मस्कंदर की बजाय ये एक नई दौड़ होने जा रही है। दमादम मस्कंदर नहीं होगा, अब शराकतदारी की सियासत है, उसमें मुकाबला खूब है बिलावल भुट्टो में और शहबाज शरीफ साहब, और उसमें मौलाना भी एक तीसरे फरीक हैं जो गेम को स्पॉइल कर सकते हैं इनके लिए, और ये गेम बना भी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन और इख्तलाफात बहुत शदीद हो गए हैं जरदारी साहब से, और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून से भी ज्यादा जारहाना पोजीशन लेती मुझे नजर आ रही है मुस्तकबिल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। मेरा ख्याल है कि अगर आईनी तौर पर तब्दीली की बात है तो अपोजिशन की इन सारी जमातों का एजेंडा एक ही है, सिर्फ तरीका कार पे इख्तलाफ है, और वो इख्तलाफ जो है वो तय हो सकता है अगर वो सब एक जगह बैठ के एक दफा फिर बात कर लें और अपने फिरोई इख्तलाफात जो हैं उसको खत्म करें और आइन की सरबुलंदी के लिए बात करें, वरना किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा अगले इंतखाबात में भी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।